آفاقی صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ پیغام آفاقی صاحب۔ شکیل صاحب، یادو صاحب اور دوستوں، طارق فیضی صاحب ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو مشاعرہ ہے یہ انہوں نے اردو اکیڈمی کے تعاون سے اردو پریس کلب کی طرف سے کیا ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں، بمبئی میں گئے، وہاں پہ جو ادارے تھے اس کا تعاون ان کو ملا، لکھنؤ میں، کانپور میں، الہ آباد میں، جگہ جگہ ہر طرح کے اداروں سے ان کو تعاون ملتا ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ جہاں کچھ دنوں پہلے سائی انٹرنیشنل سینٹر میں مشاعرہ ہوا تھا، وہاں نرسمہا راؤ صاحب آئے تھے، وی پی سنگھ صاحب آئے تھے اور یادو صاحب آئے تھے۔ وہیں یہ ایسی چھوٹی جگہوں پر بھی مشاعرے کراتے ہیں، فنکشنز کراتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کون آتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ادب کے شوقین، سوچنے اور محسوس کرنے والے لوگ، شاعری کے لفظ وہاں پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں۔ یہ جو اردو کی محفلیں ہیں یا شاعری یا ادب کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس کا جو یہاں پہ انہوں نے ایک سلسلہ چلایا ہے اور اس کا آغاز کیا ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی اس لیے ہے کہ پوری تاریخ میں جو انسانوں کا کارواں، سیاستدانوں کا کارواں اور دوسرے جو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو سماج کو چلاتے ہیں، یہ بڑے بڑے روشنی کے جو مینار ہیں اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اور یہ روشنی کے مینار وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو سوچتے ہیں، جو اپنے زمانے کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو الفاظ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چراغ بنا کے اس طرح کتابوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ستاروں کی طرح سے جگمگاتا رہتا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ روشنی کے ان میناروں کو آگے رکھا جائے۔ جو لوگ روشنی کے ان میناروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور خود زندگی کے اندھیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل وہی لوگ تباہی کی طرف اور مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا، 2-3 بار جب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فصیح اکمل صاحب نے ذکر کیا میرا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، یادو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہوا سیاست کے حوالے سے۔ میں ذرا سا اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ سبھی نمازی ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نمازی تو ہیں لیکن یہ یہاں کے داروغہ ہیں، اور یہ نمازی تو ہیں لیکن منسٹر ہیں، دراصل اس جگہ کے روایت کے خلاف ہے، وہاں کے جو قدریں ہیں اس کے خلاف ہے، اور اس لیے اس طرح سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہاں آیا ہے وہ اردو شاعری کے حوالے سے آیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کا بڑا پن ہے پیغام بھائی، واقعی بڑا پن ہے آپ کا، اور میں اس کا احترام کرتا ہوں اور اعتراف بھی کرتا ہوں کہ واقعی آپ نے بڑی بات کہی۔ لیکن چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں ایک آپ کو ایسا شعر سناؤں گا کہ آپ کو یہ بھی اس کا اندازہ ہو کہ اگر کوئی پولیس افسر ہے یا سیاستدان ہے اور یہاں آیا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے ایک شعر سنا رہا ہوں جو ہو سکتا ہے میرے کہیں تجربے سے، میری سوچ سے، کیونکہ میں ایک پولیس آفیسر بھی ہوں اور ایک ادیب بھی ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شعر کیوں آیا۔ چورائیں روٹیاں اس نے، چورائیں روٹیاں اس نے کہ بچے اس کے بھوکے تھے۔ چورائیں روٹیاں اس نے کہ بچے اس کے بھوکے تھے، اگر اس کی جگہ اللہ بھی ہوتے تو کیا کرتے۔ تو جناب، یہ شعر میں نے اس لیے سنایا کہ جب ادیب پولیس افسر ہوتا ہے یا کوئی ادب کا شوقین، ادب سے محبت کرنے والا جب کوئی سیاست میں ہوتا ہے تو جو اتنے واقعات ہوتے ہیں اس کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے۔
اس کو بہت ہی پھیلے ہوئے تناظر میں دیکھتا ہے. اب میں آپ کو چند اور شعر سنیں ایکسپلین کروں. سسکیوں کے پر سے اڑتے ہیں پرند، لڑنے والوں کے مقدر دیکھنا. اب تم سمجھتے ہو کہ یہ ہو جائے گا، تم سمجھتے ہو کہ یہ ہو جائے گا، کیا مگر ہوتا ہے اکثر دیکھنا. اپنے لمبے ہاتھ پہ نازاں نہ ہو، اپنے لمبے ہاتھ پہ نازاں نہ ہو، ان کے ہاتھوں میں ہے خنجر دیکھنا. خواب کے پردے میں کیا تصویر ہے. خواب کے پردے میں کیا پوری عالمی سطح پہ آپ دیکھیے اس کو کہ خواب کے پردے میں کیا تصویر ہے. خواب کی تعبیر لے کر دیکھنا. آندھیوں کی زد میں آ کر جو لوگ دہشت گردوں کی باتیں کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ دہشت گردی ہے تو غلط، لیکن یہ کیفیت پیدا کیوں ہوتی ہے کہ آندھیوں کی زد میں آ کر کس طرح اڑنے لگ جاتے ہیں پتھر دیکھنا. اور جب کبھی آواز گرنے کی سنو، جب کبھی آواز گرنے کی سنو، چیخ کے نزدیک جا کر دیکھنا. اور ڈوبنے سے تم کو بچنا ہے اگر، ڈوبنے سے تم کو بچنا ہے اگر، اس پیالے میں سمندر دیکھنا. اب ایک میں آپ کو غزل سناؤں گا. ارشاد علی. گاؤں کو پچھلے 50 سال میں بہت بھلایا گیا ہے، اور جو گاؤں کی جو بہت بری حالت ہو رہی ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں، یہ خبریں آپ پڑھتے ہیں. تو ہماری تہذیب سے، ہمارے شہروں سے، ہماری ترقی سے ان کو کیا ملا ہے، اس کے بارے میں ادب میں یہ سب باتیں سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں تاریخی فیصلے ہوتے ہیں کہ کس طرح سوچا جائے. یہ ابر حادثات کی بگڑتی بنتی چھاؤں ہے، یہ کھیتوں کے ندی کے بیچ ننھا شہر گاؤں ہے. اب طویل رات کی طرح یہ بھاگتی ہوئی سڑک، طویل رات کی طرح یہ بھاگتی ہوئی سڑک کسی کریہ جانور کا سخت و سیاہ پاؤں ہے. کیا بات ہے. افق کے پار بجلیوں کے کچھ دیے چمکتے ہیں. گاؤں سے کھڑے ہو کے آپ شہر کو دیکھیں کہ افق کے پار بجلیوں کے کچھ دیے چمکتے ہیں. عمارتیں ہیں بازو آسماں کے ہاتھ میں، ہے قسمتوں کا کیا ترازو آسماں کے ہاتھ میں. خوشی ہے شہر شہر اور گاؤں گاؤں کاؤں کاؤں ہے میری آنکھیں بند میں کھڑا ہوں بھیڑ کی طرح. ہیں آنکھیں میری بند، بیچ میں ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ملک میں ایسی ہے جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ہیں آنکھیں میری بند میں کھڑا ہوں بھیڑ کی طرح، ہے میرے آگے شہر اور میرے پیچھے گاؤں. سیاہ خانے ستم میں، ستم کے اندھیرے گھر میں، ظلم کے اندھیرے گھر میں، سیاہ خانے ستم میں آ کے بند ہو گئے. سیاہ خانے ستم میں آ کے بند ہو گئے. ہیں سارے راستے، ہیں راستے تمام بند، صرف پاؤں پاؤں ہے. سیاہ خانے ستم میں آ کے بند ہو گئے. ہیں راستے تمام بند، صرف پاؤں پاؤں ہے. ایک سورج کی تیز کرنوں سے ذرہ ذرہ ہے آتشیں پہ کر، راستوں پہ، ڈگر پہ، کھیتوں پہ چھا گیا ہے بخار کا غلبہ. اب کچھ مویشی کھڑے لبے دریا، پی کے آب حیات بیٹھ رہے. چل رہی ہے ہوائے کیف آگیں، گا رہے ہیں عجیب سا نغمہ. چیڑ کے پیڑ کھوئے کھوئے سے
आ रही है थकी थकी सी सदा, संगरेजों से आबशारों से, एक सुकून आफरीन शजर के तले आके लेटा हुआ हूँ घास पे मैं। जैसे लोरी सुना रहा है कोई, जैसे हर गम से पा चुका हूँ नजात, जैसे हर फिक्र साथ छोड़ चुकी, फिर किसी ने उठा दिया आकर, उस जगह से भगा दिया आकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर किसी ने उठा दिया आकर और उस जगह से भगा दिया आकर। ये सुकून और ये प्यार फितरत का उस ज़माने की याद है शायद, जबकि इंसान दस्ते फितरत का खूबसूरत सा एक खिलौना था, जैसे माँओं की गोद में बच्चे। अब आखिरी बंद है कि आज ये चैन, ये सुकून कहाँ। आज तो जंगलों के अंदर भी शहर के कारोबार चलते हैं। आज जंगल की जिंदगी के लिए शहर सबसे बड़ा दरिंदा है। बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे आने में देर हो गई। अहले इल्म का मजमा है, एक मरतबा दो शेर हाजिर करना चाहती हूँ, समाज कीजिए। हर सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। बतौर खास शेर समाप्त कीजिएगा कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, भाई बैठे थे बहन गए से अकेली निकली, भाई बैठे थे बहन गए से अकेली निकली। अब बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे जी मैं हाजिर करती हूँ। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। शुक्रिया हज़रात। फजल का मतला हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जी मैं हाजिर करती हूँ। हर सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। शुक्रिया। मतलब सुनिएगा। याद उसकी मुसलसल सताती रही, याद उसकी मुसलसल सताती रही, रात भर में गज़ल गुनगुनाती रही, याद उसकी
مسلسل ستاتی رہی یاد اس کی. شعر دیکھیے گا کہ اس طرح ضبط کو آزماتی رہی، اس طرح ضبط کو آزماتی رہی، زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی، زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی، اور شام روتی رہی بے بسی پر میری، شام روتی رہی بے بسی پر میری، میں مقدر پاسو بہاتی رہی، میں مقدر پاسو بہاتی رہی، شام روتی رہی بے بسی پر میری، شام روتی رہی بے بسی پر میری، میں مقدر پاسو بہاتی رہی. اور بطور خاص یہ دیکھیے گا کہ وقت تیوئی بدلتا رہا اور میں، وقت تیوئی بدلتا رہا اور میں، آئینہ زندگی کو دکھاتی رہی، آئینہ زندگی کو دکھاتی رہی، یاد اس کی مسلسل ستاتی رہی. اور سامنا تھا مخالف ہوا کا مگر، سامنا تھا مخالف ہوا کا مگر، میں چراغ محبت جلاتی رہی، میں چراغ محبت جلاتی رہی. اور مقطع حاضر کرتی ہوں، پھر اجازت چاہوں گی کہ وہ تو کہہ کئی گیا تھا ضرور آؤں گا، وہ تو کہہ کئی گیا تھا ضرور آؤں گا، روز نکہت بھی گھر کو سجاتی. جی اشوک یادو صاحب. غم دل، غم فراق نہیں، غم حیات، غم دل، غم فراق نہیں، غم حیات، غم دل، غم فراق نہیں، بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں، بچھڑ گئے، جی میں حاضر، بچڑ گئے ہیں تو ملنے کا غم اشتیاق. حیات، غم دل، غم فراق نہیں، غم حیات، غم دل، غم فراق نہیں، غم حیات، غم دل، غم فراق نہیں، بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں. اور یہ شعر میں آپ سبھی حضرات کی نظر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا کہ میری گلی سے گزرتے ہو اجنبی کی طرح، میری گلی سے گزرتے ہو اجنبی کی طرح،
یہ انتقام کی سازش ہے، اتفاق نہیں، یہ انتقام۔ میری گلی سے گزرتے ہو اجنبی کی طرح، میں نہیں۔ اور حضرات یہ شعر بھی بدل خاص سماعت کیجیے گا کہ تمہارے پیار کا دیپک کہاں کروں روشن، تمہارے پیار کا دیپک کہاں کروں روشن، تمہارے پیار کا دیپک کہاں کروں روشن، میری حیات کے کمرے میں کوئی طاق نہیں، میری حیات کے کمرے میں کوئی طاق نہیں۔ آزاد، کیونکہ یہ مشاعرہ مالوی نگر میں ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ شعر آپ سبھی حضرات بہت غور سے سنیے گا، سماعت کیجیے گا۔ میں حاضر کرتی ہوں۔ قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، تمام عمر کا بندھن ہے یہ مذاق نہیں۔ جی میں قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، تمام عمر کا بندھن ہے یہ مذاق یہ بھی کئی بار پڑھیے شعر کو، سنیے آپ، بہت اچھا شعر کہا ہے آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط، بھول گئے لو نصیحت بڑے خلوص کے ساتھ، قبول کر لو نصیحت بڑے خلوص کے ساتھ، قبول کر لو نصیحت بڑے خلوص کے ساتھ، تمہارے پیار کا تحفہ ہے یہ طلاق۔ کہ میں یہاں کوئی بات کہوں، میں بہت مشکور ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کہیں جانا تھا اور ہم لوگوں کی کچھ ایسی مجبوریاں
होती हैं सियासी, जी मेरा भी नहीं चाहता, हम सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते से जहाँ हम लोगों का ताल्लुक़ है, सभी लोग जानते हैं, हम लोग शेर शनाश लोग हैं। ऐसे महफिलें आधी अधूरी छोड़ के जाना दिल पे भारी पड़ता है, लेकिन मजबूरी एक सबब है। जब मुझे ये पता चला था, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उर्दू एकेडमी के तमाम लोगों को, कि लेकिन ख़ास तौर से खुसूसन अपने तारिक फैज़ी भाई को, कि यहाँ पहली बार मुशायरा हो रहा है। मैंने उनसे भी एक बात कही थी और आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके कच्चे मकान होते हैं दिल उनके आसमान होते हैं। जिनके कच्चे मकान होते हैं दिल उनके आसमान होते हैं। ये ज़रूरी नहीं, जैसा नौशाद साहब ने भी कहा, यहाँ पैगाम साहब बैठे हैं, राजस्थानी भाई हैं, सभी लोग हैं, मेरे जानने वाले भी बहुत यहाँ चेहरे हैं। मैं सिर्फ इस वक्त ये कहने हाजिर हुआ हूँ कि शकील साहब यहाँ हैं, शकील साहब को भी कहीं जाना था, मुझे भी कहीं जाना था, लेकिन ये अदब की महफिल में भी आना था, ये भी हम लोगों के लिए लाजमी है। और पूरी मोहब्बतों से आए हैं कि जो तश्न लब हैं उन्हें कम से कम, जो भरे हुए हैं उन्हें दम बदम, साकी तेरा निज़ाम है या मजाक है। जो भरे हुए हैं उन्हें दम पे दम, और जो तश्न लब हैं उन्हें कम से कम, साकी तेरा निज़ाम है या मजाक है। हम लोगों का रोज वास्ता पड़ता है इनसे। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि जब ये यहाँ मुशायरा हो रहा था, मैं एक मुस्लिम रिजर्वेशन की बात पूरे हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म्स पर कह रहा हूँ, और मैं मिसेस गांधी और सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल थे एक दिन, तो मैंने कहा कि 5% आंध्र प्रदेश ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है। ये रिजर्वेशन हम लोग उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लागू करना चाहते हैं। बिहार में अभी इंतखाबात हैं और इंशाअल्लाह वहाँ भी हम लोगों की कोशिशें और काविशें रंग लाएंगी। तो मैंने वहाँ भी एक बात कही थी, और आपकी भी नज़र एक बात कहना चाहता हूँ कि कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, और इसमें समंदरों की कहाँ हार हो गई। कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई और इसमें समंदरों की कहाँ हार हो गई। मैं माजरत चाहता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं तकलीफ के साथ कहना चाहता हूँ कि बड़ी मजबूरी में जिस किसी और ने बुलाया था वो बहुत मायूस हो रहे हैं, उनके कई फ़ोन आ चुके हैं। मैं बहुत माजरत से ये कहना चाहता हूँ, और ये कामयाबी जो आपने आज हासिल करी है, तय करी है, इंशाअल्लाह आगे आने वाले मुस्तक़बिल में आप कामयाब हों, और हम भी जो मकसद सियासत को लेकर चले हैं, आपका दश्ते शफ़क़त हमें हासिल होता रहे और अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजता रहे। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ चलते वक्त, और ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। ये नौशाद साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ, तारिक भाई आपसे भी कहना चाहता हूँ, भाई राजस्थानी से भी कहना चाहता हूँ कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत माजरत के साथ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। ये तारिक फैजी यहाँ से बम्बई तक उर्दू की खिदमत करते हैं। अभी हसरत रखते हैं कि दुबई में मुशायरा करना है। मैंने कहा कि 7 समंदर पार ले चलेंगे, बस इरादा कर लो, इंशाअल्लाह ज़रूर चलेंगे दुबई, ज़्यादा दिन दूर नहीं। मैंने इन्हीं के लिए कहा कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे
अगर खुदा लगा। फिर मिलेंगे अगर खुदा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे बीच में से जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, मैं ये मुशायरा अशोक यादव साहब के तशरीफ़ ले जाते ही ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि शकील ज़मान अंसारी साहब अपने सदारती कलमात से इस मुशायरे का किताब मुशायरा को बंद करें। करते हैं, ये बहुत मोहब्बत के साथ बैठ के इन्होंने मुशायरा सुना। फैज़ साहब तशरीफ़ लाएँ, ये लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर से हमारे इस हौज़रानी इलाके के जो लोग हैं उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमको ये ताउन दिया और हमने यहाँ पर इतना इस मुशायरे का एहतमाम किया। इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा आगे चल के इसी तरह से मुनक़्क़िद होता रहेगा। हमारे मोहतरम आली जनाब शकील ज़मान अंसारी साहब, सेक्रेटरी AICC, बहुत काम था उनको, आज बिहार जाना था लेकिन हमारी मोहब्बत में वो यहाँ रुक गए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब पैगाम आफाकी साहब के शुक्रगुज़ार हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट उर्दू प्रेस क्लब के जनाब मोहिउद्दीन लल्लन साहब, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और आप सब के शुक्रगुज़ार हैं। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। कैमरा तुम्हारा उधर की तरफ है। आप तो भूखे मार रहे हैं।